جی شروع کر جی سکتے ہیں. شروع کرتے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. ان الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین اما بعد وقال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. عزیز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علوم القرآن کے سلسلے میں آج کا یہ تیسرا لیکچر ہے. پہلا لیکچر قرآن کے تعارف کے سلسلے میں ہو چکا ہے. اس کے بعد ہم نے دوسرا لیکچر قرآن مجید کے کمپائلیشن پہ ہوا تھا، اور آج کا یہ تیسرا لیکچر ہے. قرآن مجید کے جو مضامین ہیں، قرآن مجید کے جو میجر تھیمز ہیں، ان کے بارے میں گفتگو ہوگی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن مجید ہمارے لیے ایک قرآن مجید کی جو اہمیت ہے اس کی ہمارے جو مذہبی زندگی میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے. ہر مذہب اپنی کتاب کے سوا زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن اسلام اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہیں. اتنی اہمیت ہے قرآن مجید کی مسلمانوں کی زندگی میں یا اس کے ماننے والوں کی زندگی میں. آج کا جو لیکچر ہے وہ قرآن مجید کے مضامین کے سلسلے میں ہے کہ قرآن مجید کے جو بنیادی اور اہم مضامین ہیں، قرآن مجید کے جو معروف جو مضامین ہیں یا اس کے موضوعات ہیں، یا کہیں گے ہم اس کے جو میجر تھیمز ہیں، بڑے بڑے جو تھیمز ہیں وہ کیا ہیں، کن کن چیزوں پہ قرآن مجید میں گفتگو کی گئی ہے، کن کن چیزوں کے بارے میں قرآن مجید میں احکامات یا قرآن مجید میں جو ہدایات جو انسٹرکشنز ہیں وہ کن کن چیزوں کے بارے میں ہمیں ملتی ہیں، تو ان کے بارے میں ہماری آج کی گفتگو ہوگی. اب کئی ہمارے جو علماء کرام ہیں وہ قرآن مجید کے موضوعات یا قرآن مجید کے جو مضامین ہیں مختلف اس کو تقسیم کرتے ہیں، مختلف صورتوں میں اس کو تقسیم کرتے ہیں یا اس کو کئی چیزوں میں تقسیم کرتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 3 بنیادی موضوعات ہیں قرآن مجید میں، جن میں عقائد ہیں، جن میں علم الاخرہ ہیں یعنی آخرت ہیں، یا اسی طرح سے ان میں ایک اہم چیز ہے وہ عبادات ہیں. یا بعض لوگ جو اس کی تقسیم کرتے ہیں کہ 4-5 چیزوں میں، کچھ لوگ 6-7 چیزوں میں اس کو تقسیم کر لیتے. کئی ایسے بہت سے لوگ ہیں جو تقریباً 15-20 یا 30 ایسے موضوعات کو اس میں منقسم کر لیتے ہیں قرآن مجید کے موضوعات میں. یا بعض لوگ ایسے بھی جو اس کو سینکڑوں میں لے آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے حصوں میں اس کو تقسیم کر کے اس کو سینکڑوں حصوں میں تقسیم کر لیتے ہیں. لیکن میں جس حساب سے یہاں پہ چلوں گا یا جس حساب سے میں یہاں پہ گفتگو کروں گا وہ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تقسیم کے لحاظ سے میں اپنی گفتگو آگے بڑھاؤں گا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی علیہ رحمان نے ایک کتاب لکھی ہے علوم القرآن کے سلسلے میں. بہت ہی اہم کتاب ہے کیونکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی برصغیر کی حد تک ان کی جو علوم اسلامیہ یا علوم القرآن کے سلسلے میں ان کی جو خدمات ہیں وہ انتہائی قابل تحسین ہیں، کیونکہ انہی کے دور سے یا انہی کے اولادوں سے یا انہی کے خانوادے سے بعد میں یہاں پہ قرآن فہمی کا آغاز ہوا ہے. اور لیکن اس قرآن فہمی کا آغاز یا علوم القرآن کا جو آغاز یہاں پہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کیا ہے وہ انتہائی قابل ذکر قدم ہے ان کا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ایک کتاب لکھی ہے، بہت چھوٹی سی کتاب ہے، اس کا نام ہے الفوز الکبیر. اس میں انہوں نے علوم القرآن کے سلسلے میں کچھ باتیں کہی ہیں، اور وہیں پہ اس میں انہوں نے علوم القرآن یا قرآن مجید کی جو موضوعات ہیں ان کو منقسم کیا ہے 5 حصوں میں، یعنی 5 حصوں میں ان کو منقسم کیا ہے. انہوں نے بتا دیا ہے کہ قرآن مجید میں 5 قسم کے موضوعات ہیں. کیا کیا ہیں؟ ایک ان میں ہے علم الاحکام، جو پہلا قسم ہے قرآن مجید کے موضوعات میں جن کے بارے میں بہت ساری باتیں ملتی ہیں، وہ علم الاحکام ہیں. اور دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے دوسرا اہم موضوع ہے علم المناظرہ یا علم المخاصمہ، کمپیریٹیو ریلیجنز کے بارے میں، مختلف ادیان کے بارے میں، مختلف مذہبوں کے بارے میں تذکرہ. یہ دوسرا اہم موضوع ہے. تیسرا موضوع ہے وہ ہے تذکیر. تیسرا جو موضوع ہے وہ تذکیر بآلاء اللہ کے بارے میں ہے.
یعنی اللہ تعالیٰ کی جو صفات وغیرہ ہے وہ اس کے بارے میں ہے. اور جو چوتھا موضوع ہے وہ ہے تذکیر بایام اللہ، یعنی قوموں کے عروج و زوال، انبیاء علیہ السلام کے تذکروں کا سلسلہ، یہ چوتھویں قسم ہے. اور جو پانچویں قسم ہے وہ تذکیر بالموت، یا یعنی موت و آخرت کے بارے میں ہے. یہ 5 قسمیں ہیں جو قرآن مجید میں جو علوم پائے جاتے ہیں، یا قرآن مجید میں جو موضوعات پائے جاتے ہیں، انہی 5 چیزوں میں ان کو تقسیم کیا گیا ہے. اور انہی 5 چیزوں کے بارے میں یہاں پہ تھوڑی سی تفصیل پیش کروں گا. اب جو دوسری چیزیں ہیں وہ کہیں نہ کہیں انہی 5 چیزوں میں فٹ ہو جاتے ہیں، اسی لیے انہوں نے 5 چیزوں میں اس کو منقسم کیا ہے، 5 چیزوں میں ان کو ڈیوائڈ کیا ہے. انہوں نے بتا دیا کہ انہی 5 چیزوں کے بارے میں قرآن مجید میں ہمیں باتیں مل رہی ہیں، ہمیں احکامات مل رہے ہیں، ہمارے ہدایات مل رہی ہیں، تو یہی یا موضوعات مل رہے ہیں. تو دوسری جو نوعیتیں ہیں یا دوسری جو اقسام ہیں یا دوسری جو چیزیں، وہ کہیں نہ کہیں انہی 5 چیزوں میں فٹ ہو جاتے ہیں اور ہو بھی جاتے ہیں. پہلی قسم جو ہے وہ علم الاحکام ہے. ٹھیک ہے، یہ کن کی تقسیم ہے؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی تقسیم ہے. پہلی قسم کیا ہے؟ علم الاحکام. کیا ہے؟ علم الاحکام. پہلی قسم علم الاحکام ہے. یعنی علم الاحکام کیا ہے؟ قرآن مجید میں تقریباً جو احکامات کے بارے میں جو ہدایات ملتی ہیں، یا جو فقہی استنباط ہیں، یا فقہی قواعد یا اصول و ضوابط ہیں، یا قوانین کے تعلق سے جو ہدایت ملتی ہیں، وہ زیادہ بھی نہیں ہیں. وہ تقریباً 300 سے لے کر 500، بلکہ 500 ہم کہیں گے وہ آیتیں ہیں جن میں احکامات کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی 500 کے قریب ایسی آیتیں ہیں جن میں قرآن مجید میں قرآن مجید میں احکامات کے بارے میں ہدایات ملتی ہیں. 500 سے زیادہ آیتیں نہیں ملتی ہیں. یعنی قرآن مجید کی جو مجموعی آیتوں کی تعداد وہ 6000 سے زائد ہیں، 6334 جو بعض لوگ بتاتے ہیں کہ ان میں سے صرف 500 ہی آیتیں ایسی ہیں جن میں احکامات کا تذکرہ ملتا ہے. اب جو یہ تقسیم ہے، یعنی احکامات میں کن کن بارے میں، مثلا قرآن مجید میں بہت سارے چیزوں کے بارے میں تذکرہ ہے. مثلا واجب چیزیں، واجب کے بارے میں، یا جس کو ہم فرائض میں بھی شامل کر لیتے ہیں. واجب جن چیزوں کی اہمیت ہیں، واجب جن چیزوں کی حیثیت ہیں. اسی طرح سے سنت جو جن چیزوں کی حیثیت رکھتی ہیں، سنت کا درجہ. اسی طرح سے جو حرام ہیں، مکروہ ہیں، مباح ہیں. یہ ایسی تقسیم ہے جو احکامات میں آتے ہیں، کون کس کے درجے میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی کون کس کیٹیگری میں ہے. ٹھیک ہے، یعنی واجب، سنت، حرام، مکروہ، مباح وغیرہ. اسی طرح سے اب یہ کیا چیز ہے، آپ قرآن مجید میں آپ ان چیزوں کو ترتیب کے ساتھ نہیں دیکھ پائیں گے کہ سب سے پہلے جو واجبات ہیں ان کے بارے میں تذکرہ ہے، نہیں، یا اس کے بارے میں جو حرام چیزیں ان کے بارے میں تذکرہ ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے. وہ یہاں پہ کیا ہے، یہاں پہ آپ یعنی بیک وقت ان ساری چیزوں کا تذکرہ آپ یہاں پہ ملیں گے. مثلا قرآن مجید میں بعض جگہوں پہ نماز کا بھی تذکرہ ہے، روزوں کا بھی تذکرہ ہے، یا اسی طرح سے عبادات کے جو دوسرے معاملات ہیں ان کا تذکرہ ہے، زکوٰۃ کا تذکرہ ہے، یا اسی طرح سے جو معاشرتی جو تقاضے ہیں یا جو معاشرتی نوعیت کی زندگی ہے ان کے بارے میں تذکرہ ملتا ہے. مثلا نکاح، طلاق وغیرہ، ان چیزوں کے بارے میں تذکرہ ملے گا. اور یہ چیزیں ایسی نہیں ہے ترتیب کے ساتھ چلیں گے، نہیں، یہ آپ کو کہیں بھی ان چیزوں کا تذکرہ آپ کو ملے گے، پہلے بھی ملیں گے، بعد میں ملیں گے، اور بیچ میں بھی ملیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ علم الاحکام ہے. قرآن مجید میں جو احکامات کے بارے میں جو باتیں ملتی ہیں، تو قرآن مجید نے ان احکامات کی تفصیلات نہیں دی ہیں. یعنی مثلا نماز کے بارے میں تذکرہ ہے، یا حلال اور حرام کے بارے میں تذکرہ ہے. اسی طرح سے جو طیبات ہیں یا جو گندی چیزیں ان کے بارے میں تذکرہ ہے، لیکن تفصیلات نہیں دی ہیں. ٹھیک ہے، یہ تفصیلات قرآن مجید میں اس طرح سے نہیں دی گئی ہیں، اس لیے کہ تفصیلات کا تعلق حالات اور زمانے کے تقاضوں سے ہوتا ہے. یہ امت کے اہل علم اور جو علم دانش اور فقہ اسلام کی جو مشترکہ ذمہ داری ہے کہ وہ اجتہاد اور اجماع کے اصولوں سے کام لے کر قرآن مجید کی عمومی ہدایات کی تفصیلات بخشے. یہ تو بعد میں لوگوں کا کام ہے، یا حدیث کی روشنی میں بعد میں لوگوں کا کام ہے. تو یہ علم الاحکام ہو گیا پہلی. اب یہ ساری چیزیں ہیں نا، عبادات کے تعلق سے، یا حلال اور حرام کے تعلق سے، یا جو عبادات کے جو دوسرے معاملات ہیں ان کے تعلق سے، یہ سب کے سب ایک کیٹیگری میں فٹ ہو جاتے ہیں. وہ ہے علم الاحکام. احکام کے بارے میں جو قرآن مجید کا تذکرہ، یہ پہلی قسم ہے جو قرآن مجید کا موضوع ہے، علم الاحکام. اب جو دوسرا جو موضوع ہے وہ ہے علم المناظرہ. علم المناظرہ یا علم المقاسمہ.
یا ہم کہہ دیں گے جس میں ڈبیٹس کا تذکرہ ہے، مختلف جو اقوام ہیں ان کے بارے میں جو ان کے ساتھ جو ڈبیٹس کیے گئے ہیں، ان کے ساتھ جو مناظرہ کیا گیا ہے، ان کے ساتھ جو مخاصمہ کیا گیا ہے، تو یہ بھی قرآن مجید کا ایک بہت بڑا موضوع ہے. ٹھیک ہے. اب اس میں کیا ہے، جو علم المناظرہ ہے یا علم المخاصمہ ہے، اس میں کیا ہے، یہ دوسری کیٹیگری ہے. میں دوسری کیٹیگری کی بات کر رہا ہوں. یا قرآن مجید کا جو دوسرا تھیم ہے، یا دوسرا جو اہم تھیم ہے، یا دوسرا جو اہم موضوع ہے، وہ ہے علم المخاصمہ. اس کے بارے میں آپ بات کر رہا ہوں. اب قرآن مجید میں چار گمراہ فرقوں کا تذکرہ مل رہا ہے، اور بار بار مل رہا ہے، بہت تفصیل کے ساتھ ان کے بارے میں ہمیں باتیں مل رہی ہیں. یہ چار گمراہ فرقے کون ہیں؟ اسی کو کہتے ہیں علم مخاصمہ یا علم المناظرہ، یا مناظرہ انہی کے ساتھ کیا گیا ہے، یا انہی کے بارے میں تفصیلات قرآن مجید میں آئی ہیں. اب کون کون ہیں یہ چار گمراہ فرقے ہیں؟ یہ کس کے تحت آتے ہیں؟ علم المخاصمہ کے بارے میں، جس میں چار گمراہ فرقوں کا تذکرہ ملتا ہے، اور بار بار ملتا ہے، بہت ہی ریپیٹ کے، یعنی اس میں اچھی خاصی ریپیٹیشن ہے، اچھی خاصی اس میں تکرار ہے. مثلا کیا چیز ہے، اس کی اپنی اہمیت ہے. مثلا پہلا جو گمراہ فرقہ ہے، یعنی چار جو گمراہ فرقے اس میں پہلا ہے وہ مشرکین ہیں. اور دوسرا جو گمراہ فرقہ ہے وہ یہودی ہیں. اور تیسرا جو گمراہ فرقہ ہے وہ عیسائی ہیں. اور جو چوتھا جو گمراہ فرقہ ہے وہ منافقین ہیں. یعنی ان چار طبقوں کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کیا گیا ہے، اور ان کی تمام جو عقائد ہیں، ان کے تمام جو معاملات ہیں، ان کے بارے میں تفصیل کے ساتھ قرآن مجید نے ان کو اجاگر کیا، اور ان کے جو معاملات ہیں ان کو ہائی لائٹ کر کے، اور ان کے بعد ان کے بارے میں ریفیوٹیشن ملتا ہے، ان کے بارے میں ابطال ملتا ہے، ان کا ازالہ کیا گیا ہے، ان کے جو عقائد ہیں. مثلا پہلا جو گروہ ہے وہ مشرکین ہیں، جو قرآن مجید یہ بھی قرآن مجید کے موضوعات میں سے ہیں، لیکن کس کے تحت آتے ہیں؟ علم المخاصمہ کے تحت. یعنی علم المخاصمہ یا علم المناظرہ قرآن مجید کا دوسرا اہم تھیم ہے، یا دوسرا اہم موضوع ہے، اور اسی موضوع کے تحت چار گمراہ فرقوں کا تذکرہ ملتا ہے. یہ بات یاد رکھیے. ٹھیک ہے. مثلا مشرکین کیا کرتے تھے؟ مشرکین کے جو عقائد ہیں قرآن مجید ان کے بارے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کیا کیا عقائد ہے، کیا کیا کرتے تھے. مثلا یہ چیز ہے کہ ملت ابراہیمی سے ان کا تعلق تھا. بعد میں پہلے یہ ملت ابراہیمی یعنی حنفیت کے قائل تھے، حنیفیت کے قائل تھے، یکسو تھے، لیکن اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ انہوں نے ڈیویشن اختیار کی ہیں پیغمبر کی رسالت سے. اور اس کے بعد انہوں نے وہ شرک میں مبتلا ہوئے، انہوں نے بت پرستی اختیار کر لی ہے، اور مختلف رسوم و رواج میں مبتلا ہو گئے. تو آہستہ آہستہ سے وہ جو دین حنیفی ہے وہ دور ہوتے چلے گئے. تو یہ سب چیزیں ان کے بارے میں تذکرہ کیا گیا ہے. اور ان کے جو وہ اس کے بارے میں جب ان کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو وہ اپنے آب و اجداد کی ریفرنس دیتے تھے، اپنے جو ان کے اینسسٹرز ہیں ان کا ریفرنس دیتے تھے. دیکھیے بھائی وہ بھی ایسے ہی کرتے تھے. تو قرآن مجید نے پوری طرح سے اس کو ریفیوٹ کیا ہے، اس کو رد کیا ہے، ان عقائد کو یا ان کے ان دلائل کو. اور اس کے بعد ان کی جو حیثیت ہے ان کی پوری طرح سے ان کو واضح کیا ہے یہ ان مشرکین کے بارے میں. اب یہ ایک گروہ ہے. دوسرا گروہ ہے وہ ہے یہودیوں کا گروہ ہے. اور اس کے بارے میں قرآن مجید میں تفصیل سے ان کے بارے میں باتیں ملتی ہیں. مثلا یہودیوں کا مسئلہ کیا تھا، یہودیوں کا عقیدہ کیا تھا. یہ ان کے بھی جو عقائد ہیں وہ بھی ان کا بھی رد کیا گیا. ان کی سب سے بڑی خرابی کیا تھی یہودیوں کی؟ یہ تو ہم اکثر بیشتر کہتے رہتے ہیں کہ ان کا سازشی قسم کا مزاج تھا. یعنی پہلے سامنے وہ کچھ اور کر لیتے ہیں، اور پیٹ پیچھے وہ کچھ اور کر لیتے ہیں. ہمیشہ یہ چیز آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کی جو سازشی مزاج ہے وہ پہلے سے وہ ان کی سرشت میں داخل ہے. آج بھی وہ جہاں بھی ہے یعنی سازشی انداز کے وہ پالیسیز بناتے ہیں، اور کسی کو خبر نہیں رکھتے ہیں کہ کیا کرنے جا رہے ہیں. اب یہ چیز ہے کہ ان کے بارے میں جو بنیادی چیز ہے کہ جس چیز میں وہ مبتلا ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ تورات میں انہوں نے لفظی اور معنوی تحریف کر ڈالی ہے. بہت بڑا جرم تھا ان کا. اور اس کے بعد جو تورات میں جو احکامات تھے اپنے مطابق اس میں ایڈ کیا ہے، کچھ ایڈیشنز کیے ہیں، اور اس کے بعد احکامات کی اپنے انداز سے انٹرپریٹ کیا ہے، اپنے انداز سے ان کی تشریح و توضیح کی ہے. یہ سب سے بڑا ان کا جرم تھا جو قرآن نے جس کا تذکرہ کیا ہے کہ یہ کیا کرتے تھے کہ
تورات کی انہوں نے لفظی اور معنوی تحریف کر ڈالی ہے. قرآن یعنی تورات کا جو اصل پیغام تھا اس کے پیغام کو ڈسٹارٹ کیا تھا, تو وہ اس ڈسٹورشن کے شکار ہو گئے تھے. قرآن مجید نے کیا کیا, ان تمام چیزوں کو رد کیا ہے, یہودیوں کی ان تمام چیزوں کو رد کیا کہ انہوں نے جو کیا ہے وہ بالکل غلط کیا ہے, تو ان کے بارے میں قرآن مجید میں رد ملتا ہے. یہ دوسرا فرقہ ہے جن کے بارے میں قرآن مجید نے تذکرہ کیا ہے. یہ کس کے تحت آتے ہیں؟ دوسرا طبقہ کس کے تحت آتے ہیں جس کا میں نے تذکرہ کیا؟ نہیں, یہودیوں کا تذکرہ دوسرا گروہ میں تذکرہ کر رہا تھا. یہودی ٹھیک ہے. اس کے بعد جو تیسرا جو طبقہ ہے جس کے بارے میں بہت تفصیل کے ساتھ تذکرہ ملتا ہے کہ یا ہم کہیں گے کہ تیسرا جو طبقہ ہے کہ جس میں قرآن مجید میں بہت تفصیل کے ساتھ باتیں مل رہی ہیں, وہ ہے عیسائیوں کے بارے میں. یعنی عیسائیوں نے بھی بہت بڑا یعنی وہ بھی اپنے پیغمبر کے تحت مخلص نہیں رہے, اور دوسری بات یہ کہ انہوں نے اپنے طور سے عقائد بنا رکھے ہیں اپنے مذہب میں, تو جو ان کی اپنی مذہبی پوزیشن تھی اس سے وہ دور ہٹ گئے اور خود سے ایک ایسا مذہب ترتیب دے دیا جس کا اصلیت سے دور کا بھی واسطہ نہیں تھا. مثلا انہوں نے کیا کیا, عقیدہ تثلیث یعنی ٹرینٹی کا جو کنسپٹ ہے, عقیدہ تثلیث یعنی تین چیزوں کے بارے میں ان کا جو تصور ہے وہ ان کا خود ساختہ تصور ہے. تین کیا ہے ان کے ہاں, یعنی باپ, بیٹا اور روح القدس, اور اس کے بارے میں وہ خود بھی وہ شکار ہیں کہ ان کی اصلیت کیا ہے. باپ کون ہے, بیٹا کون ہے, ٹھیک ہے, باپ وہ ایک پاک ہستی کو قرار دیتا ہے رب العالمین, اور بیٹا یعنی حضرت عیسیٰ بعض اوقات یہ پھر سے الٹا کر دیتے تھے, اور تیسرا ہے کہ روح القدس یہ روح, یعنی یہ ان کا خود ساختہ ایک عقیدہ ہے جس کے وہ شکار ہو گئے ہیں. تو اس چیز کے بارے میں یعنی یہ چیز بھی قرآن مجید نے اس کو پوری طرح سے رد کیا ہے, ان عقائد کو کہ جو انہوں نے خود سے گھڑ رکھے ہیں. مثلا قرآن ان کے بہت سارے عقائد کا بھی یہ بھی چیز کا جو تسلیف کا جو تصور ہے, سلیب, یا ہم کہیں گے جو حضرت عیسیٰ کا جو مقتول ہونے کا جو تصور ہے ان کے یہاں, اس کا بھی رد کیا ہے قرآن مجید نے. تو اس کا مطلب یہ چیز ہے کہ جو ان کے عقائد تھے, غلط عقائد, یا انہوں نے جو ان کے خود ساختہ عقائد تھے, قرآن نے اس کو بالکل ریفیوٹ کیا ہے, بالکل رد کیا ہے کہ یہ قابل تسلیم نہیں ہے جو یہ لوگ جس کے شکار ہو گئے تھے. یہ تیسرا فرقہ تھا. اور چوتھا فرقہ ہے جس میں قرآن مجید نے بحث کی ہے, یا جس میں قرآن مجید میں مکالمہ مل رہا ہے, یا جس میں قرآن مجید میں مناظرہ مل رہا ہے, وہ ہے منافقین کا بھی تذکرہ ہے. منافقین کا اب دو قسموں میں ہم تقسیم کر سکتے ہیں. جو منافقین کا گروہ ہے اس میں دو قسم ہیں. ایک گروہ ہے جو ان کا گروہ ہے وہ کفر اور سرکشی میں بہت ہی گہرا سرکشی سے ان کا بہت گہرا تعلق تھا. یعنی ان کا وہ پختہ عقیدہ تھا کفر اور سرکشی جو ان کے ہاں ملتی ہیں. یہ منافقین کا ایک گروہ ہے. اور منافقین کی جو دوسری قسم ہے وہ لوگ ہیں جو یعنی جن کا ایمان کمزور تھا, یعنی جو ضعف ایمانی کے شکار تھے, کہ بعض لوگ ان کو پتہ بھی نہیں کیا کریں گے. اللہ کے رسول کے سامنے بھی آ جاتے تھے, ادھر سے ان کے ساتھ مل رہے تھے جو مشرکین تھے یا جو منافق یا دوسرے جو یہود و نصارہ تھے, تو ان کے جو سازشیں تھے ان کے بھی وہ ان کے شکار ہو جاتے تھے, ان کے باتوں میں آ جاتے تھے, تو ان کا وہ کمزور ایمان تھا. اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کا جو دوسرا بڑا میجر تھیم ہے وہ علم المناظرہ ہے یا علم المخاصمہ ہے, یا اس کو بولتے ہیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ comparative study of religions, comparative study of different religions. یہ جو تقابلی ایک مطالعہ ہے مل رہا ہے. لیکن بات اس طرح سے یاد رکھنی ہے کہ قرآن مجید کا ایک اور میجر تھیم ہے یا ایک اور اہم موضوع ہے, وہ علم المناظرہ ہے یا علم المخاصمہ ہے, جس میں 4 گمراہ فرقوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. وہ 4 گمراہ فرقے کون کون ہیں؟ مشرکین, یہودی, اب کیا ہے دوسرا میجر تھیم کیا ہے قرآن مجید کا؟ علم المناظرہ. مناظرہ مطلب ڈیبیٹس, مخاصمہ, یہ بھی ڈیبیٹس کو بولتے ہیں.
चार चीजें ना, या चार गुमराह करके याद, अब याद रह गया? गया जी। ठीक है, ये दूसरा मेजर ग्रुप है जिसमें बारे में आप यानी अब जब भी आप कुरान मजीद का मुताला करेंगे कहीं ना कहीं आपका इन लोगों का सामना करना पड़ेगा, यानी इन लोगों के बारे में तज़किरा मिलेगा। जो ही आप कुरान मजीद खोलेंगे तो उनका तज़किरा मिलेगा, तो आपको ये बात जहन में रहेंगे, नहीं इसके बारे में भी, ये भी कुरान मजीद का एक मौजू है जिसमें तफसीलात दी गई हैं। ठीक है, तो आसानी रहती है जब आप मुताला कुरान करेंगे या मुताला कुरान की तरफ पेशकदमी करेंगे। अब ये दूसरा अहम मौजू था। तीसरा जो अहम मौजू है कुरान मजीद का, मैं ये किन की रोशनी में कह रहा हूँ, जो शाहुल मुहद्दिस ने जो तकसीम किया है उलूमुल कुरान को, या जो कुरान के जो मौज़ूआत हैं इनको 5 किस्म में तकसीम किया, और दूसरी किस्म हो चुकी है। और तीसरा जो तीसरी किस्म है वो है तज़कीर बिआला इल्लाह। तीसरा किस्म है कुरान मजीद का तज़कीर बिआला इल्लाह। तज़कीर बिआला इल्लाह का मतलब क्या है? तज़कीर बिआला इल्लाह यानी इसमें क्या है? तज़कीर बिआला इल्लाह में क्या है? उसमें एक तो अल्लाह ताला की जो अस्मा हैं, अल्लाह ताला की सिफ़ात हैं, उनका तज़किरा मिलता है और बार बार मिलता है। अल्लाह ताला की जो सिफ़ात हैं, अल्लाह ताला के जो अस्मा हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो अस्मा हैं, और अल्लाह ताला की जो तख्लीकी सिफ़ात हैं, अल्लाह ताला की जो तख्लीकी और जो उनकी तख्लीकी सिफ़ात जो है उनके बारे में तफसीलात मिलती है। मसलन कुरान मजीद में जगह जगह आपको मिलेगी ज़मीन का तज़किरा, इस पूरे कॉस्मोलॉजी जो है, कायनात है, उसके बारे में आपको तज़किरा मिलेगा। उसके यहाँ पे आप मिलेगा ज़मीन व आसमान का तज़किरा, और समंदरों का तज़किरा, लहरों का तज़किरा, चौपायों का तज़किरा, या इसी तरह से तूफ़ान का तज़किरा, या इसी तरह से समंदरों का तज़किरा, इसी तरह से आपको पहाड़ों का तज़किरा मिलेगा। तो ये सारी की सारी तफसीलात हैं कुरान मजीद में, ये आपको मिलेंगी। जब भी आप कुरान मजीद का मुताला करेंगे किसी भी जगह इन चीज़ों के बारे में आपका तज़किरा मिलेगा ही मिलेगा, कि इन चीज़ों के बारे में। ये भी कुरान मजीद का एक अहम मौजू है कि मसलन सहराओं के बारे में भी कुरान मजीद में तज़किरा मिलता है, या कुरान मजीद में जो लातेदाद जो निशानियाँ बता दी गई हैं ज़मीन व आसमान के दरमियान जो कुछ हैं, वो आपको कुरान मजीद में तफसीलात के साथ मिलेगा। तो ये आसानी रहेंगे जब आप देखेंगे कुरान मजीद, हाँ ये भी कुरान मजीद के मौज़ूआत में से हैं। ये तीसरा एक अहम मौजू है कुरान मजीद का, या हम कहेंगे मेजर थीम्स में से हैं। अब जब जो चौथा तज़किरा है कुरान मजीद में, या जो चौथा जो मेजर थीम है कुरान मजीद का, वो है तज़कीर बिअयामिल्लाह। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? तज़कीर बिअयामिल्लाह। एक तो ये चीज़ है कि आप ये चीज़ यानी 3 तक तो आ चुके हैं। जो चौथा तज़किरा है तज़कीर बिअयामिल्लाह, यानी इसमें क्या है? तज़कीर बिअयामिल्लाह में क्या है? इसमें ज़्यादातर कौमों के नशीब व फराज का तज़किरा है, कौमों के अरोज व ज़वाल का तस्वर मिलता है। मसलन जो पिछली कौमें हैं उनके बारे में तफसीलात पूरी तफसीलात दी गई हैं, जो इसीलिए कहा गया है कि कुरान मजीद ये ऐसी किताब नहीं है कि जो पास्ट ओरिएंटेड है, नहीं, उसने पास्ट ओरिएंटेड के बारे में, जो पास्ट ओरिएंटेड का तस्वर इसमें मिलता है वो सामने रखा है, और उसके बाद उसने एक फ्यूचर ओरिएंटेड जिंदगी का तस्वर दिया है कि अब आगे आपको क्या करना है। ठीक है, अब यानी पास्ट की रोशनी में अब आपको क्या करना है। मसलन जो पिछली कौमें हैं उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों ने किस तरह से ज़्यादतियाँ किए हैं अपने आप पर और अपने दूसरों, उनके जो दूसरे दोस्त व अहबाब हैं, या उनके जानने वाले, उनके खानदान या उनके कौम में उन्होंने किस तरह से ज़्यादतियाँ की हैं। तो यहाँ से ये बताया गया है कि आपको किस तरह से उनसे बचना है, उन खराबियों से जिसमें वो मुब्तला हुए। अब ये क्या है कि ये जो तज़कीर बिअयामिल्लाह जो है, यानी इसमें आपको ज़्यादातर किस्स मिलते हैं, यानी मुख्तलिफ किस्सों का तज़किरा है। इसीलिए कुरान मजीद में बहुत बड़ी तादाद में किस्सों का तज़किरा है, बड़ी तादाद में, यानी बहुत सारे आपको किस्सों का तज़किरा मिलता है। इसीलिए इसके बारे में भी तफसीलात दी गई हैं। अब क्या है, मसलन कौम आद का तज़किरा है, कौम समूद का तज़किरा है, कौम नूह का तज़किरा है, या इसी तरह से आदम व हवा का तज़किरा है, या इसी तरह से अंबिया किराम जो है मुख्तलिफ कौमों की तरफ उनको जो मबूस किया गया है, जो तकरीबन ये 26 जो अंबिया व रसूल हैं
जिनका तज़किरा कुरान मजीद में है, तो उनका तज़किरा किया गया कि वो किस तरह से अपनी कौमों की तरफ मबूस किए गए हैं और उनके कौमों ने या उनकी उम्मतों ने किस तरह से अपने पैगंबरों के साथ सलूक किया है। तो ये तज़किरा मिलता है कुरान मजीद में भी कि ये इसको कहा जाता है तज़कीर यानी अयामिल्लाह, तज़कीर बि अयामिल्लाह, यानी कौमों के मुख्तलिफ कौमों के बारे में नशीब व फराज का तज़किरा है। तो अयामुल्लाह से मुराद क्या है? अयामुल्लाह से मुराद दुनिया की तारीख में मुसलसल जारी रहने वाला वो नशीब व फराज है जो अल्लाह ताला की सुन्नत के मुताबिक दुनिया में जारी हैं, जिसके नतीजे में अफराद और कौमों के अरोज व ज़वाल की मिसालें सामने आती रहती हैं। कुरान मजीद का हर तालिब इल्म इस बात को जानता है कि उस किताब में अक़वाम साबिक़ा या जो अंबियाए किराम का तज़किरा मिलता है, तो उसमें तफसील दी गई है, तफसीलात उनमें मिलती हैं। तो ये चौथा एक अहम मौजू है कुरान मजीद की, कुरान मजीद में, और इसकी जो हेडिंग है या इसका जो नाम रखा गया वो यही है, तज़कीर बि अय्यामिल्लाह। उससे पहले जो था वो क्या था? तज़कीर, वो क्या था? तज़कीर बि अलाइल्लाह। चौथा था तज़कीर बि अलाइल्लाह, यानी एक ही नाम नहीं उनका, तज़कीर बि अलाइल्लाह चौथा था, और पांचवा क्या था? तज़कीर बि अयामिल्लाह। यानी इसमें क्या है? तज़कीर बि अयामिल्लाह में क्या है? यानी कौमों के बारे में तज़किरा है जो पिछली कौमें, कौम आद, कौम समूद, कौम नूह या दूसरी जो अक़वाम हैं या कौमें गुजरी हैं, तो उनके बारे में पूरी तफसीलात मिलती हैं। ये तज़कीर बि अयामिल्लाह में आता है। और उसके बाद जो अंबिया किराम जो मुख्तलिफ कौमों की तरफ भेजे गए, उनके साथ उनके कौमों ने क्या किया, किस तरह से सलूक किया, और बाद में उन कौमों के साथ अल्लाह ताला ने क्या मामला किया, ये पूरी तरह से तफसीलात मिलती हैं कुरान मजीद में। ये भी एक मेजर थीम है। अब जो पांचवा जो मेजर थीम है कुरान मजीद का है, वो आपको तकरीबन वो भी एक चीज़ है जिसके बारे में बार बार आप पढ़ते रहते हैं। वो क्या है? वो असल में यहाँ पे अकीदे आखिरत, ठीक है, या तज़कीर बिल मौत व मा बादल मौत, ये पांचवी किस्म है कुरान मजीद के मौज़ूआत की, कुरान मजीद के थीम्स की। तज़कीर बिल मौत व मा बादल मौत, यानी मौत का तज़किरा या मौत के बारे में नसीहतें, और मौत के बाद के बारे में तज़किरा, ठीक है। मौत और मौत के बाद के दुनिया का तज़किरा इसमें मिलता है। ये पांचवी किस्म है। मसलन कुरान मजीद ने इस मामले में बहुत ही तफसीलात के साथ रोशनी डाली है। मसलन अगर आप देखेंगे कि कुरान मजीद की जो मक्की सूरतें हैं, उन मक्की सूरतों का बुनियादी मौजू है तस्वुर आखिरत, और उस तस्वुर आखिरत को बहुत ही तफसील के साथ उजागर किया गया, बहुत ही तफसीलात इसमें फराहम की गई हैं उन मक्की सूरतों में। अगर आप देखेंगे सिर्फ आप पारे अम का आप मुताला करेंगे, उसकी तिलावत करेंगे, तो बार बार आपको अकीदे यानी आखिरत के बारे में तज़किरा मिलेगा कि किस तरह से और किस तरह से आखिरत में जो सूरत हाल पेश आएंगे, वो किस तरह से इसका सामना करना पड़ेगा, क्या उस वक्त यानी किस तरह से वारदात पेश आएंगे। तो ये पूरी तफसीलात आपको मिलेंगी खासकर उन सूरतों में जो मक्की सूरतें हैं। तो ये जो अकीदे आखिरत हैं, उसमें तकरीबन यानी क़यामत के जो मुख्तलिफ मनाजिर हैं या मुख्तलिफ मुशाहिदे हैं, कुरान मजीद की इब्तिदाई सूरतों से लेकर आखिरत तक फैले हुए हैं, असल में पूरे फैले हुए। अगरचे मक्की सूरतों में ज़्यादा उनमें तज़किरा है, उनमें जो मौत की जो कठिन सूरत हाल है उसका तज़किरा मिलता है, मरने के बाद जो आलम बरज़ख के जो सवाल व जवाब होंगे या रोज़ माशर में जमा होने के बारे में जो तज़किरा मिलता है, मरने वालों के जो रूहानी एहसासात से लेकर जन्नत और दोज़ख के मनाज़िर तक हर मामले में इसके बारे में तज़किरा मिलेगा। और ये इसमें ये चीज़ में मिलेगा कि जन्नतियों का एहसासात और जो दोज़खी लोग हैं यानी जो जहन्नम में जाएंगे, उनके बारे में एहसासात की, कैसे वो आखिरी लम्हात में बिल्कुल वो रिग्रेट करेंगे, कैसे वो पछताएंगे आखिर में। और या आपको ये भी मिलेगा कि जन्नत और जहन्नम के दरमियान आपस में जो इंटरेक्शन होगी, उसके बारे में भी तज़किरा मिलेगा। तो ये पूरी तफसीलात इसी में आएंगी, यानी जो
جو تذکیر بالموت ہیں اور وما بعد الموت ہے یہ اس میں آئے گا، یا آپ کہیں گے کہ جو عقید آخرت ہے، عقید آخرت میں یہ سب چیزیں آئیں گے. تو قرآن مجید نے سب سے پہلے اسی یعنی اس چیز کو بھی پوری طرح سے یعنی لوگوں میں مستحکم کیا اس عقیدے کو کہ یہ عقیدہ راسخ ہو جائے لوگوں میں. جب عقید آخرت راسخ ہو جائے گا تب جا کے انسان کی زندگی فوراً بیلنس پہ آ جاتی ہے. یہی چیز ہے کہ آج بھی اگر دیکھیں گے عقید آخرت جہاں بھی کمزور ہے یا عقید آخرت جہاں بھی نہیں مل پائے گا، آپ دیکھیں کہ وہاں کی زندگی یا وہاں کے لوگوں کی زندگی پوری طرح سے منتشر ہے. اگر آج بھی اگر مسلمانوں میں بھی اگر جو اہل ایمان ہے اگر ان میں بھی یہی عقید آخرت کمزور پڑے گا تو ان کی زندگی بھی جو صحیح ٹریک پہ ہے، بیلنس پہ ہے، وہ ہٹ جائیں گے. تو یہ بہت ضروری ہے زندگی کو صحیح و سالم رکھنے کے لیے، زندگی کو صحیح ڈگر پہ رکھنے کے لیے، یا زندگی یا معاملات کو اگر آپ متوازن انداز میں اس کو لے کے چلنا ہے تب جا کے عقید آخرت کو مضبوط کرنا پڑے گا. اگر عقید آخرت مضبوط نہیں ہے تب جا کے انسان کی زندگی بالکل منتشر ہو کر رہے گی، اس کے دل یا دماغ میں انتشار کا خلل پڑتا رہے گا. تو وہ یعنی میں یہ کہوں گا کہ اسٹیبلٹی نہیں رہیں گی اس میں جس میں عقید آخرت کا تصور مضبوط نہ ہو. اب دیکھیں کہ اسی کی بنیاد پر جو دوسری کمزوریاں سامنے آتی ہیں وہ اس کے شکار ہوتے جا رہے ہیں. وہ کسی بھی حرام چیز کی یا کسی بھی جو غلط چیز کی اس کے شکار ہوں گے اگر عقید آخرت اس میں مضبوط نہ ہو. اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے کہ اسی لیے قرآن مجید نے اس کے ساتھ ساتھ موت کا تصور بھی واضح کیا ہے. موت کا جو تصور ہے اس کا بھی دیا ہے. مثلا قرآن مجید بار بار ان چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے. ایک جگہ قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے کہ اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، یعنی جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو وہ نہ ایک پل ادھر نہ ایک پل ادھر بلکہ بالکل اپنے مقرر وقت پہ آ جاتا ہے. تو اسی طرح سے قرآن مجید نے یہ بھی کہا ہے کہ جب موت آ جاتا ہے تو وہ اپنے وقت پہ آ جاتا ہے، اور اگر اس وقت آپ کسی قلعے میں بھی چھپ جائیں گے وہ وہاں سے بھی آپ کو ڈھونڈ نکالے گا، وہاں پہ بھی آ جائے گا کسی بھی موقع پہ. قرآن نے کہا ہے کہ اینما تکونوا ایدرککم الموت ولو کنتم فی بریج مشیدہ، کہ اگر آپ موت کے وقت کسی بھی جگہ چھپ جائیں گے یا کسی بھی جگہ چلے جائیں گے، نہیں وہ آپ کو وہاں بھی پکڑ لیں گے. تو غرض کی یہ ساری کی ساری چیزیں قرآن مجید اس کو تفصیلات دی ہیں کہ اصل میں جو انسانی زندگی ہے، انسانی زندگی کو صحیح ٹریک پر لانے کے لیے، انسانی زندگی کو صحیح ڈگر پر لانے کے لیے موت کا تصور پیش کیا، اور اس کے بعد عقید آخرت کو واضح کیا ہے کہ آخرت میں موت کے بعد یعنی موت اور اس کے بعد جو بعد الموت یعنی اس کے بعد کی جو برزخ ہیں، عالم برزخ یا بعد کا جو تصور ہے، تو وہ سب چیزیں تفصیلات قرآن مجید میں ملتے ہیں. غرض کی میں انہی چیزوں پہ اکتفا کروں گا. یہ 5 چیزیں تھے، تو انہی کے ریلیٹڈ، انہی کے آس پاس تمام کی تمام جو اصول و ضوابط